من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. اس سے پچھلی آیات میں قصاص کے متعلق حکم بیان کیا گیا تھا. اس وقت جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان میں دوسرا حکم بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ حکم ہے وصیت کا، کہ وصیت کے بارے میں کیا احکامات ہیں. چنانچہ لفظ وصیت اس کے لغوی معنی آتے ہیں حکم دینا، نصیحت کرنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ ہدایات ہیں جو مرنے والا اپنے پیچھے رہنے والوں کو کرتا ہے. یعنی مرنے کے بعد ما بعد الموت کے لیے جو حکم دے رہا ہے، جو بات وہ بیان کر رہا ہے، ان کے متعلق اس کو وصیت کہا جاتا ہے. اب وصیت مختلف قسم کی ہے، واجب، مستحب، مباح، گناہ. واجب وصیت، اگر آپ کے پاس کسی کی کوئی امانت رکھی ہوئی ہے یا آپ کے ذمے کوئی قرضہ ہے تو اس کی وصیت کرنا آپ کے ذمے واجب ہے. کوئی امانت کسی کی رکھی ہے، کسی کا قرضہ ہے، تو آپ اپنی اولاد کو وصیت کریں. میں نے ڈائری میں لکھ دیا ہے کس کس کا قرضہ ہے، کس کس کو دینا ہے. لینا ہے اس سے زیادہ اہم دینا ہے، تو کس کس کی دینداری ہے وہ سب لکھ کے اولاد کو بتلا دے. یہ وصیت ہے واجب. دوسری وصیت مستحب، کسی نیک کام کے کرنے کے لیے وصیت کرنا، کہ بھئی مسجد میں ٹھنڈے پانی کی ٹنکی لگوا دینا. یہ نیکی کی وصیت ہے، مستحب ہے. بھئی فلاں جگہ مسجد میں تعمیر ہو رہی، وہاں کچھ لگا دینا. تو اس طرح کی جو وصیت ہے یہ مستحب کہلاتی ہے. ایک تیسری وصیت ہے مباح، جائز، کسی جائز کام کے لیے وصیت کرنا، کسی امر مباح کے لیے وصیت کرنا، کسی بھی جائز کام کے لیے، کہ بھائی بیوہ ہیں ان کا تعاون کر دینا، تو یہ امر مباح ہے، جائز ہے. تو وصیت کسی امر مباح اور جائز کے لیے کرنا. اور ایک وصیت ہے گناہ، جس کا پورا کرنا وارثین کے ذمے لازم نہیں. مثلا کسی ناجائز اور حرام کام کی وصیت کر جائے، یہ وصیت کر جائے کہ کلیئر جا کے چادر چڑھا دینا، تو چادر چڑھانا تو ٹھیک نہیں نا. یہ وصیت، اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس وصیت کو پورا نہیں کیا جائے گا. تو لہذا ایسی وصیت کرنا جو شریعت کے خلاف ہو، اس کا پورا کرنا وارثین کے ذمے لازم نہیں. تو یہ وصیت کی مختلف اقسام ہیں. آخری جو قسم ہم نے بتائی یہ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے. یعنی کسی ناجائز کام کی وصیت اگر کر جائے تو اس وصیت کا پورا کرنا وارثین کے ذمے لازم نہیں ہے. اگر وہ کریں گے بھی تو وہ بھی گناہگار ہوں گے.
یہ جو آیت شریفہ ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے تو یہ وصیت سے متعلق ہے، لیکن یہ اس وقت کے لیے جب کہ حصص مقرر نہیں تھے، یعنی وارثین کے حصے قرآن کریم کے اندر بتلائے نہیں گئے تھے، یہ اس وقت یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی۔ لیکن جب میراث کی آیت نازل ہو گئی، یعنی اللہ نے یہ حکم نازل کر دیا، شوہر کا اتنا حصہ، بیوی کا اتنا حصہ، لڑکے کا اتنا حصہ، لڑکی کا اتنا حصہ، ماں کا اتنا حصہ، باپ کا اتنا حصہ، دادی کا اتنا حصہ، یہ جب تفصیلات بتا دی گئی تو یہ جو حکم ہے یہ منسوخ ہو گیا۔ یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ۔ یہ حکم اس وقت کا ہے جب کہ آیت میراث ابھی تک نازل نہیں ہوئی تھی، شروع اسلام میں جب یہ حکم نازل ہوا تو یہ حکم جو ہے وہ ابتدائی اسلام کا ہے، کہ ابتدائی اسلام میں چونکہ وارثین کے حصص مقرر نہیں تھے، حکم یہ تھا کہ ترکے کے 1/3 تک مرنے والا اپنے والدین رشتہ داروں کو جتنا جتنا مناسب سمجھے وصیت کر جائے، اتنا تو ان لوگوں کا حق تھا، باقی جو رہتا وہ اولاد کا حق ہوتا، یعنی جن کے لیے وصیت کر کے گیا اتنا تو ان کا حق ہو گیا، اور اس وصیت کے بعد جو بچے گا وہ اولاد کو ملتا تھا، وہ جتنا ہی ملے، کم ہو یا زیادہ اس سے کوئی بحث نہیں۔ تو جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، یعنی یہ وصیت کرنے کا حکم والدین اور اقارب کے لیے اس وقت تھا جبکہ آیت میراث نازل نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان کو لائق نہیں کہ اس پر 3 شب گزرے اور اس کے پاس وصیت نامہ لکھا ہوا نہ ہو۔ یہ وصیت کی فرضیت اسی لیے ہوئی تھی کہ مرنے والے کے تمام مال کے مالک میت کے زن و فرزند ہو جاتے تھے، یعنی انتقال ہوا، جو بیوی ہے وہ، جو اولاد ہے وہ سب مال کے مالک ہو جاتے تھے، ماں باپ دیگر اقارب جو ہے وہ محروم رہ جایا کرتے تھے، نہ باپ کو مال ملتا تھا، نہ ماں کو حصہ ملتا تھا، نہ دیگر رشتہ داروں کو حصہ ملتا تھا، صرف وہی جو ہے وہ مالک ہو گئے، وہ کسی کو نہیں دیتے تھے۔ جب آیت میراث نازل ہوئی اور میت کے وارثوں کے حقوق ترکے میں سے حق تعالیٰ نے متعین فرما دیے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب حکم یہ ہے کہ وصیت اگر جائز ہے اور مرنے والے نے کیے تو اس کا نفاذ 1/3 مال میں ہوگا، کل مال میں نہیں، یعنی وہ الگ الگ 1/3 مال کی وصیت کر جائے کہ 1/3 اس کا 1/3 اس کا، پہلے تو تھا شروع اسلام میں، لیکن جب میراث کی آیت نازل ہو گئی، سورہ نساء میں پورا رکوع ہے، تو جب وہ میراث کی آیت نازل ہوئی تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب وصیت کے لیے حکم یہ ہے کہ وصیت صرف اور صرف 1/3 میں نافذ ہوگی، چاہے وہ کل کی وصیت کر کے چلا جائے۔ پہلے تو کل میں ہو جاتی تھی، اب کل میں وصیت نافذ نہیں ہوگی، بلکہ 1/3 ہی میں وصیت کا نفاذ ہوگا، 1/3 سے زائد میں وصیت کا نفاذ نہیں ہوگا، وہ وارثین کا حق ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ وصیت وارث کے لیے نہیں کی جائے گی۔ وارث کا مطلب یعنی جس باپ کا، مثلا باپ ہے، اس کے انتقال کے بعد اگر اس کی اولاد موجود ہے اور اس کو اس کے ترکے سے مال جن کو ملنے والا ہے اس کے لیے اگر وصیت کرے گا تو اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت درست نہیں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، باپ نے یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد فلاں دکان میرے لڑکے کی ہے، یہ وصیت کی، تو یہ وصیت باپ کے انتقال کے بعد کالعدم، اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، ایک صورت اس کے نفاذ کی ہے، وہ نفاذ کی شکل یہ ہے کہ اگر تمام ورثہ بالغ ہیں
اور سب بالغ ورثہ اپنی مرضی سے، اب تو چونکہ اس میں ان کا حق متعلق ہو چکا ہے، وہ تمام اپنی مرضی سے کہتے ہیں چلو والد نے ان کے لیے وصیت کی تھی، ہم سب اس پر رضامند ہیں، تو نافذ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ایک مثال کے طور پر مرنے والے کے 4 لڑکے ہیں، ایک کے لیے دکان کی وصیت کر دی، اب وہ جو 3 ہیں ان کا بھی حصہ وہ ترکہ بن گیا، وہ وصیت نہیں۔ اب اگر وہ تینوں یہ کہتے ہیں چلو بھائی ہمارے والد نے جو کہہ دیا تھا ہم اس پر رضامند ہیں، گویا کہ میں اپنا حصہ رضامندی سے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ رہا ہوں، تو جائز ہے، پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر وارثین میں کوئی نابالغ بچہ ہوگا تو اس کی اجازت معتبر نہیں، اس میں سے اس کا حصہ دینا پڑے گا۔ ہاں اگر باپ وصیت کر گیا میرے پوتے کو دے دیا جائے، میرے نواسے کو دے دیا جائے، تو اگر اولاد موجود ہے مرنے والے کی تو 1/3 مال میں سے پوتے کو بھی دیا جائے گا، نواسے کو بھی دیا جائے گا، کیونکہ اولاد کی موجودگی میں پوتے کو ملنے کا نہیں۔ بھئی لڑکا موجود ہے اور پوتا موجود ہے، لڑکا موجود ہے اور نواسا موجود ہے، تو لڑکے کی موجودگی میں نہ پوتے کو ملے گا نہ نواسے کو ملے گا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی اولاد کا انتقال باپ کی زندگی میں ہو گیا، مثلا ایک باپ کی 5 اولاد ہے، ٹھیک ہے، باپ کی زندگی میں جو بڑا لڑکا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد باپ کا انتقال ہوا، تو باپ کا جب انتقال ہو رہا تو اس کے 4 اولاد ہیں، تو یہ جو 4 اولاد ہے نا باپ کے انتقال کے وقت انہی کو مال ملے گا۔ جو باپ کی زندگی میں انتقال کر گیا اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، نہ اس کی اولاد کو ملے گا نہ اس کی بیوی کو ملے گا۔ یعنی مرنے والے کے لڑکے کی موجودگی میں لڑکے کے لڑکے کو مال نہیں ملنے کا، نہ پوتے کو مال ملے گا نہ نواسے کو ملے گا۔ ہاں اگر مرنے والے کے اولاد کوئی ہے ہی نہیں، مطلب اولاد کا مطلب یہ کہ سب باپ کی زندگی میں انتقال کر گئی، جب دادا کا انتقال ہو رہا ہے تو پوتا پوتی موجود ہیں، ان کو ملے گا، اب ملے گا، چونکہ جس وقت باپ کا انتقال ہوا تو باپ کے سامنے ساری اولاد انتقال کر گئی، ان کے بچے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، تو ان پوتے اور پوتی کو ملے گا، لیکن نواسے اور نواسی کو نہیں ملنے کا، چونکہ نواسے دور چلے گئے، پوتے اور پوتی قریب ہیں، تو اس لیے پوتے اور پوتیوں کو مال تب ملے گا جب کہ مرنے والے کی اولاد موجود نہ ہو۔ اگر اس کی اولاد موجود ہوگی تو پھر نہیں ملے گا۔ ہاں اگر اس کی اولاد موجود ہے، صرف لڑکیاں موجود ہیں، پوتے اور پوتیاں بھی ہیں، اب مل جائے گا پوتوں کو مال، چونکہ لڑکیوں کو 2/3 ملے گا۔ لڑکیوں کا مال کتنا ہے؟ اگر 1 سے زائد ہے، اگر 1 لڑکی ہے تو آدھا ملے گا، اور اگر 1 سے زائد ہے تو 2/3 ملے گا۔ اب جو باقی بچا وہ پوتے اور پوتیوں کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس لیے اولاد کی موجودگی میں پوتے اور پوتیوں کو مال نہیں ملے گا۔ دادا اگر وصیت پوتے اور پوتیوں کے لیے کر گیا اور اولاد موجود ہے تو پھر پوتے اور پوتیوں کو جو وصیت کر کے گیا ان کو ملے گا، ان پر وصیت کا نفاذ ہوگا۔ جو وصیت کی گئی ہے اس میں سے 1/3 مال میں سے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ تو وصیت وارث کے لیے نہیں ہوا کرتی ہے، وارث اگر سب رضامند ہوں گے تو پھر اس وصیت کا نفاذ ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں جو یہ آیت شریفہ ہے، اس آیت شریفہ میں جو حکم بیان کیا گیا ہے یہ آیت منسوخ ہے، اب اس پر عمل نہیں۔ اب عمل کس پہ ہوگا؟ سورہ نساء میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا رکوع نازل فرمایا، اب عمل اس پر ہوگا، یعنی وصیت 1/3 میں نافذ ہوگی، چاہے وہ کل کی وصیت کر کے چلا جائے۔ یعنی اگر اس نے وصیت یہ کی کہ میرے مرنے کے بعد میرا مکان مدرسے میں دے دیا جائے، میرا مکان مسجد میں دے دیا جائے، میرا مکان کاروبار دکان مسجد میں دے دی جائے، نہیں، اب یہ دیکھا جائے گا اس کو جو کل اثاثہ ہے، اس کل اثاثے کا 1/3 وہ ہے یا نہیں۔ اگر 1/3 سے زائد ہوگا تو وارثین کا حق ہوگا، 1/3 تک نافذ کیا جائے گا، 1/3 سے کم ہو تو بھی نافذ، 1/3 تک ہے تو بھی نافذ، 1/3 سے زائد ہے تو وارثین کا حق ہوگا۔ اب مسجد والے یا مدرسے والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب وہ تو کل کی وصیت کر کے گیا، نہیں، کل نہیں لے سکتے، ان کے لیے لینا جائز نہیں، 1/3 لے سکتے۔
اگر وہ اس کے کل کا تہائی وہ بیٹھتا ہے تو لے سکتے ہیں وہ پورا کا پورا، یعنی وہ مکان۔ اگر اس کل کا تہائی وہ کم بیٹھتا ہے تب بھی لے سکتے ہیں، تہائی یا تہائی سے کم ہو تو ٹھیک ہے، تہائی سے زائد ہوگا وہ زائد لوٹانا پڑے گا۔ ہاں اگر وارثین یہ کہتے ہیں کہ چلو یار ہمارے والد دے گئے تھے، مسجد میں دے گئے تھے، ہم راضی ہیں، ہم اپنی رضامندی سے دیتے ہیں، پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پھر اس کو دیا جا سکتا ہے۔ تو اگر وصیت کل کی کر کے گیا ہے وارث تو کل میں نافذ نہیں ہوگی بلکہ تہائی میں نافذ ہوگی۔ وارثین اگر سب بالغ ہو اور اپنی رضامندی سے کرنا چاہے تو نافذ ہو جائے گی۔ اچھا ایک بات، ایک اہم بات ہے وہ یاد رکھنے کی ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال ہونے کے بعد ترتیب وار 4 حق متعلق ہوتے ہیں۔ کتنے حق متعلق ہوں گے؟ پہلے 4۔ سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کا جو خرچہ ہوگا وہ نکالا جائے گا۔ اگر کوئی وارث اپنے پاس سے کر رہا ہے یا کوئی رشتہ دار اپنے پاس سے کر رہا ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اگر میت کے مال سے کیے جا رہا ہے تو پہلے اس کی تجہیز و تکفین کے جو اخراجات ہیں وہ نکالو، وہ نکال لیے گئے۔ اس کے بعد مال بچا، دوسرے نمبر پر قرضہ، اس کے ذمہ قرضہ تو نہیں ہے کسی کا۔ اگر قرضہ اتنا ہے کہ سارا مال ہی قرضے میں چلا گیا تو ظاہر بات ہے جب کچھ بچا ہی نہیں تو تقسیم کہاں سے ہوگا۔ نمبر 2 قرضہ، قرضہ دینے کے بعد اگر مال بچتا ہے پھر یہ دیکھو کہ اس نے کوئی وصیت تو نہیں کی ہے، اگر وصیت کی ہے تو پھر جو اگر مال بچا تجہیز و تکفین قرضے کی ادائیگی کے بعد اگر کچھ مال بچتا ہے تو اب تیسرے نمبر پر ہے وصیت۔ وصیت تہائی میں نافذ ہوگی، تہائی نکال دیا گیا، اب جو مال بچے گا وہ تقسیم ہوگا۔ پہلے تجہیز و تکفین یعنی اس کے قبر دفن کفن دفن کے اخراجات، نمبر 2 قرضہ اس کے ذمہ ہو۔ یہ جو لوگ اعلان کرتے نا بھائی کسی اس کے ذمہ کسی کا قرضہ ہو تو معاف کر دیو، کیوں معاف کر دیو بھائی؟ کیوں معاف کرا رہے؟ وہ جو مال چھوڑ کے گیا اس میں سے دو۔ یہ وارثین بڑے چالاک ہوتے ہیں کہ چونکہ قبر پہ آئے ہیں تو ذرا غم تازہ رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ظاہر بات ہے، اعلان ہو رہا ہے جی قرضہ معاف کر دیو، بھائی کیوں کر دیو؟ اب آدمی کہتا ہے ہاں جی ہم نے معاف کر دیا، ہم نے بھی معاف کر دیا۔ وہ تو موقع ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہرحال ایک کا انتقال ہوا، غم کا موقع ہے، آدمی سوچتا ہے چلو بھائی آ رہا ہوں معاف کر دو۔ یہ اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ کیا جاتا ہے بھائی جس کا قرضہ ہو وہ میرے سے آ کے بتا دے اور میرے سے آ کے لے جائے، لیکن معاف کر دو، معاف زبردستی نہیں کرایا جاتا ہے، دباؤ نہیں دیا جاتا ہے۔ کسی بڑے آدمی کو لے گئے جا کر بھائی یہ ذرا کمزور ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ معاف کر دو؟ نہیں، تو جو مال وہ چھوڑ کے گیا ہے اس کے مال سے اس قرضے کو ادا کیا جائے گا، معافی نہیں کرانی، اور جو چھوڑ کے گیا وہ سب ہڑپ کر جائیں گے۔ یہ وارثین جو ہیں سارا ہڑپ کر جائیں گے، سب جو آپس میں لڑیں گے کہ کاروبار میرا اور مکان میرا اور دکان میری اور فلاں میرا، اور بہنوں کو تو دیتے ہی نہیں ہیں، بہنوں کو نہیں دیتے ہمارے معاشرے میں۔ بہنوں کو تو کہیں کہ ابا نے شادی کر دی تھی 10 لاکھ روپے اٹھائے تھے، ابے چلو اس کی میں 10 لاکھ اٹھے تھے تیری میں 5 تو اٹھائے ہوں گے، تمہیں جو مال مل رہا ہے وہ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ وہ تمہارا باپ ہے نا، اسی لیے تو اس کا بھی تو باپ ہے بھائی، تمہارا باپ لڑکے کا ہی ہے، لڑکی کا نہیں ہے۔ جب لڑکے کا باپ ہے تو لڑکے کا جب وہ باپ ہے، باپ ہونے کی بنیاد پر تمہیں مال مل رہا تو اس لڑکی کا بھی تو باپ ہے، اس کو بھی باپ ہونے کی بنیاد پر ملے گا۔ اور پھر وہ لڑکیاں بھائی تم سے تو کچھ نہیں مانگ رہی کہ تم اپنے پاس سے دے دو، وہ تو اپنا ابا کا مانگ رہی ہے، اسے ابا کا دیتا ہو بھی زور پڑ رہا، یہ ابا کا بھی نہیں دینا چاہتا، اس کو بھی ہڑپ کرنا چاہتا، چاہے جائے گا اپنے پاس سے کچھ دیتا کہ چلو بہن ہے میری، ماں باپ کا تو یہ پکڑ بہن اور یہ میری طرف سے تجھے گفٹ ہے۔ ایسا کوئی نہیں ملتا، بہت مشکل سے کوئی یاد ہوگا، مگر ایسا کوئی نہیں ملتا کہ خوشی سے بہن کو حصہ بھی دے دے، مزید گفٹ بھی دے دے، نہ نہ نہ۔ ہاں ایسا ملیں گے، بہن نے اگر مطالبہ کر لیا اچھا جائیداد مانگ لی باپ کی، لے یہ اسے دے تو دے گا، زور پڑے گا، چونکہ وہ حاجی ہے، نمازی ہے، جماعت میں لگا ہوا ہے، لوگ کیا کہیں گے دے دیا، آج کے بعد دیری پہ چوکھٹ پہ مت چڑھ جانا، اب تیرا کیا رہ گیا یار، یہ لو، اس نے اپنا حق مانگا ہے، جس حق کا دینا اس کے ذمہ فرض ہے اس حق کا اس نے مطالبہ کیا، اس پر تر رہا، یہ رشتہ داری ختم،
کہاں بہن بھائی رب رہ گئے؟ اپنا حق مانگ لیا؟ ابے اپنا حق مانگا اس نے باپ کا میں سے، تیرے میں سے تو نہیں مانگا۔ ہاں کہ وہ یہ کہے کہ بھائی تو اپنے پاس سے دے، تب تو بات ہے، لیکن وہ تو اپنے باپ کے میں سے مانگ رہی ہے، اور رشتہ داری ختم، نہ جنازے میں آنا، نہ میرا منہ دیکھنا۔ ارے بھائی کون سا اس نے جرم کر لیا؟ یہ حالات ہمارے معاشرے کے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے اس میں غیر دیندار ہو، دیندار ہے، سب ملوث ہے، الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہیں۔ دارالفتہ میں ہم تو دیکھتے ہیں روزانہ ہی دیکھتے ہیں، بیچارہ سوال اٹھائے وہ بولا ابے جسے لینا ہو، اور جسے دینا ہو وہ نہیں پوچھنا آتا، سوال لے کے وہ نہیں آتا، جسے دینا ہے جسے لینا ہے وہی پوچھنے کے لیے آتا کہ جی میرا حصہ کتنا ہے۔ اب وہ کہے گا جی حضرت جی یہ ملے گا کیسے؟ میں نے کہا بھائی ہم بتا سکیں، یہ دلوانا ہمارا کام نہیں ہے، بھائی ہم تو بتا دیں گے تمہارا اتنا حصہ ہے، اب وہ اتنا حصہ دلوائیں یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ خود جا کے وصول کرو۔ تو بیچارے آوے روتے ہوئے کہ جی بھائی نے اتنا حصہ مان لیا، اتنا ہڑپ کر لیا۔ بہنیں بھی آتی ہیں کہ صاحب ہمارا بھائی حصہ نہیں دے رہا، تو ہم کیا کریں بھائی؟ مفتی تو مسئلہ بتا دے گا، مفتی کے پاس تو کوئی ڈنڈا ہے نہیں ایسا کہ جا کر کے اس سے دلوا دے۔ ہاں اگر اسلامی حکومت ہو تو ڈنڈے کے زور سے دلوا دیا جائے گا، پھر تو دینا پڑے گا۔ ہاں، اور یہ ہماری قوم بغیر ڈنڈے کے مانتی نہیں، دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ڈنڈے سے ایمان نہیں ہے، بغیر ڈنڈے سے بات آنے والی نہیں ہے۔ ہم ڈنڈے کے عادی ہو گئے، ہم کیا ہو گئے؟ ڈنڈے کے عادی ہو گئے، تو بغیر ڈنڈے کے دیتے نہیں۔ اگر بغیر ڈنڈے کے ہم مانتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے، شریعت کے احکامات پر ہم چلتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے جو ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے بہن کا حق اور حصہ دو، نہیں دو گے گناہگار ہو گئے۔ تو بہرحال 4 چیزیں ہو گئی، تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کا خرچہ نکالو پہلے، اس کے بعد جو قرضہ اس کے ذمہ ہے وہ قرضہ دو۔ دیکھو ہے لوگ ایسے نہیں ہیں، ابھی میں گھر پر تھا تو ایک صاحب گھر پہ ملنے کے لیے آئے کہ مجھے آپ سے بہت ضروری کام ہے۔ ہوگا بھائی کوئی کام، کوئی مسئلے وسلے کا کام ہوگا۔ خیر وہ آئے، بیٹھے رہے میرے پاس، کہنے لگے آپ کے والد کا قرضہ تھا ہمارے ذمہ، کتنے؟ 3115 روپے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا بھائی ایسے بھی لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ وہ ہمارے والد کی ڈائری میں لکھا ہوا ہے آپ کے والد کا نام۔ تو اسے فکر ہوئی کہ بھائی اس وقت تو حالات ایسے تھے ہم دے نہیں سکتے تھے، آج الحمدللہ ٹھیک ہے، حالات اچھے ہیں، خوشحال ہیں، اور ہم میں جو ہے طاقت ہے دینے کی، تو وہ آ جائے۔ یعنی ہمارے والد صاحب کو اور ان کے والد صاحب کو بھی انتقال ہوا، وہ کافی عرصہ گزر گیا، لیکن جس کو فکر ہوتی ہے، ایسا نہیں، ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے دنیا قائم ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ چلو احساس ہے، ایسا نہیں ہے کہ ساری ایسے ہیں، کچھ لوگ ہیں۔ تو دینے کے لیے آئے 3115 روپے، اب میں نے انہیں کو واپس کر دیا، میں کہ نہیں چلو آپ ہی رکھو، میں اپنے بھائی بہن کو اپنے پاس سے دے دوں گا یا بتا دوں گا انہیں بھائی ایسا ایسا تھا۔ تو دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ میت کے ذمے جو قرضہ ہے، اب وہ قرضہ کوئی شریعت آپ سے تھوڑی دلوا رہی کہ آپ دو، جو چھوڑ کے گیا وہ مکان ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر کم درجے کا آدمی ہے تو مکان تو اس کا ہوتا ہی ہے۔ اب اولاد یہ کہ ہم مکان بیچتے ہیں تو جائے کہاں؟ ارے بھائی ہے تو باپ کا ہی مکان، مکان بیچ کے دو یا کچھ بھی کرو، قرضہ دینا ہے۔ باپ کے ذمے تعلیم و تربیت، نکاح شادی، بس اب آگے باپ کی ذمہ داری ختم۔ اب یہ تھوڑی کہ ساری زندگی تمہیں باپ کھلاتا ہی پلاتا رہے گا، بالغ کر دیا، دینی تعلیم دے دی، شعور تمہیں باشعور بنا دیا، اب جاؤ کماؤ کھاؤ۔ باپ پر ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے جب تک اس میں طاقت تھی کی ہے۔ ہر اولاد یہ چاہتی کہ سب کچھ بس مجھے ہی دے دے باپ۔ تو بہرحال تو یہ 4 چیزیں متعلق رہتی ہے، کفن دفن، اور اس کے بعد قرضہ دیا جائے گا۔ اگر قرضے میں سارا مال چلا گیا تو اب بات آگے بڑھنے کے لیے ختم۔ اگر بچتا ہے تو وصیت دیکھیں گے، وصیت اگر کی ہے تو 1/3 میں نفاذ ہوگا،
اور نہیں ہے تو پھر جو مال بچا ہے اب وہ وارثین کے درمیان تقسیم ہوگا۔ اس وقت جتنے ورثہ ہوں گے وہ مفتی سے معلوم کر لیا جائے، جس وقت انتقال ہوا اس وقت کتنے وارثین ہیں، ان وارثین کا اس میں حصہ ہوگا۔ ہاں، اور یہ بھی یاد رکھیے گا، باپ کے انتقال کے بعد کسی اولاد کا انتقال ہو جائے تو اس کی اولاد کو اس کا مال ملے گا، یعنی پوتوں کو اب مال ملے گا۔ کیوں؟ کہ اس کا انتقال باپ کے بعد ہو رہا ہے۔ باپ کے سامنے ہوگا تو ہم نے بتایا کہ نہیں ملے گا اولاد کی موجودگی میں۔ جب باپ کا انتقال ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اولاد کا انتقال ہو تو اس کے بعد اولاد کا انتقال ہونے کی صورت میں پوتوں اور پوتیوں کو مال ہوگا۔ وہ کس طرح ہوگا بھائی؟ اس کو باپ اپنے باپ سے ملے گا، ابھی اس کی جو اولاد ہے وہ مال پہلے وہاں پہنچے گا، پھر وہ ان کے ورثہ کے درمیان میں تقسیم ہوگا۔ تو تقسیم کا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت انتقال ہو رہا اس وقت جو وارثین ہیں وہ دیکھے جائیں گے کتنے ہیں، کون ہے، کیا کیا ہے، ہر ایک کا حصہ الگ الگ ہے۔ تو بہرحال ہمیں اس سلسلے میں کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے، یہ حقوق کا مسئلہ ہے اور اہم مسئلہ، اہم ترین مسئلہ ہے۔ حق معاف نہیں ہوا کرتا ہے، یہ حق العباد ہے، بندوں کا حق ہے۔ تم کتنی نمازیں پڑھتے رہو، عمرے پہ عمرے کرتے رہو، حج پہ حج کرتے رہو، معاف ہونے والا نہیں ہے جب تک صاحب حق سے معاف نہیں کرائے گا۔ جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے، یہ نہ کہہ دے کہ بھئی میں نے معاف کر دیا، اور اگر اس سے معاف کیے بغیر آپ حج پہ حج کر رہے ہیں، عمرے پہ عمرے کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے معاف ہونے والا نہیں ہے، اس کا حق آپ کے ذمہ باقی رہے گا۔ لہذا یہ اہم مسئلہ ہے، بندوں کے حق سے متعلق ہے، تو اس کی ادائیگی کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ باقی انشاءاللہ اس آیت سے متعلق آئندہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، آنے والے برے حالات سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو سنت و شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں اے اللہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا، حق والوں کا حق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں اے اللہ ان کو ادا